الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ سورہ انفال لیکچر نمبر 13 ہے، اور سورہ انفال کی پہلے ہماری جو آیات ہو چکی ہیں وہ 48 آیات تھی. آج 49 نمبر آیت ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اذ یقول المنافقون، اور جب کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا. جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی ایک بیماری تھی بہانے بنانے کی. غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے یعنی کہ الگ ہو کر ان کے ساتھ مل کر لڑنا نہیں چاہتے تھے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے، ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. ومن یتوکل علی اللہ، وہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں. کیا؟ جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، یعنی ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. آگے ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ. اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ تم دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں. یتوفیٰ معنی جانیں نکالنا، کافروں کی الملائکہ، ملائکہ، یعنی کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے پیٹھوں پر. وجوہ وجہ سے ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ادبار پیٹھ کو کہتے ہیں، پشت کو. یعنی کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو عذاب آتش کا مزہ، جلنے کا عذاب، عذاب آتش کا مزہ چکھو. کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں. یتوفیٰ معنی جانیں نکالنا، موت دینا. ترا معنی دیکھنا، کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، پشتوں پر. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو عذاب آتش کا مزہ. آگے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا بسبب ان چیزوں کے جو تمہارے ہاتھوں نے مقدم بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ کی ذات جو ہے بندوں پر ظلم نہیں کرتی. یہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر کیے، اور ان کی سزا ہمیں آگے ملے گی. ذالک بما قدمت ایدیکم، کیونکہ ہاتھ اور زبان سے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی، مسلمان وہ ہے، کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یہاں ایدی کا لفظ استعمال کر دیا کیونکہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، مختلف طرح سے انسان ایذا دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سزا اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے مقدم بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی ذات بندوں سے بے حد زیادہ پیار کرتی ہے، حتیٰ کہ ماں سے بھی 70 مرتبہ زیادہ۔ انسان سب سے زیادہ اگر پیار دیکھتا ہے تو اپنی ماں کا دیکھتا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے جتنی بھی گیا گزرا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر پھر بھی دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اپنے سینے سے اس کو کبھی جدا نہیں کرنا چاہتی جیسا بھی ہو، لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ فرعونیوں کا حال ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کس وجہ سے، کس طرح ان کا حال ہوا؟ کفروا بآیات اللہ، تو انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، یعنی جو پیغمبر ان کے پاس آتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، اللہ کی جو احکامات تھے ان کی تکذیب کی، تو فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب۔ کیا؟ کدأب آل فرعون، جیسا فرعونیوں کا حال ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کیا؟ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ایک دم مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیں۔ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو، ایمان والوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو عذاب آتش کا مزہ، بما قدمت ذالک بما قدمت ایدیکم، بسبب اس چیز کے جو تمہارے ہاتھوں نے مقدم بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کا حال ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ یعنی ایک تو پیغمبر کا انکار کرنا، ان کی بات نہ ماننا، دوسرا اللہ کی نشانیوں کا، آیات کا انکار کرنا، اس سبب سے اللہ نے ان کو پکڑا۔ کیوں؟ ان اللہ قوی شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ تو ہو گئی 3 آیتوں کا ترجمہ ہوا آج۔ یعنی کہ 49، 50 اور 51، تو یہ 3 آیتوں کا ترجمہ آج ہم نے پڑھا اس پیج سے۔ آگے اس کے ساتھ جس طرح روٹین وائز ہمارا ایک موضوعاتی مطالعے میں سے ایک لانگ سوال ہوتا تھا، تو ہم نے پہلے 2 چیپٹر پڑھ لیے، قرآن مجید کا تعارف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت۔ آج ہے علم کی اہمیت و فرضیت کے متعلق۔ تو پہلا سوال اس کے اندر ہے، علم کی اہمیت اور فرضیت پر نوٹ لکھیں۔ تو علم کی اہمیت اور فرضیت پر نوٹ لکھنے سے ہم نے پہلے سب سے علم کی اہمیت کی تعریف کی ہے۔ یہ علم کی اہمیت کی تعریف ہے، آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، یہ کوشچن لکھنا ہے، کوشچن لکھنے کے بعد نیچے علم کی اہمیت کی تعریف۔ آگے علم کی اہمیت کی تعریف کیا لکھے؟ علم کی اہمیت سے مراد ہے ایسا علم جو ضروریات دین پر مشتمل ہو، اور جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہو، اس پر لازمی ہو۔ علم کی اہمیت سے کیا مراد ہے؟ ایسا علم دین، ایسا علم جو ضروریات دین پر مشتمل ہو، اور اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر پر فرض ہو۔ مثال کے طور پر اس کے اندر انسان کو حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، فرائض واجبات، سنن و مستحبات، ہر چیز کا علم ہو جائے، اس علم کی ضرورت ہے۔ تو علم کی اہمیت کی تعریف کیا ہے؟ علم کی اہمیت سے مراد ایسا علم جو ضروریات دین پر مشتمل ہو، اور جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہو، لازمی ہو۔ یہ تو ہو گئی علم کی اہمیت کی تعریف۔
آگے ہم نے علم کی اہمیت اور فرضیت قرآن سے ثابت کرنی ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر بھی بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ دیکھیں علم کی اہمیت اور فرضیت قرآن سے، آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، ہیڈنگ دینے کے بعد نیچے والی لائن کے اندر، اس لائن کے اندر نہیں لکھنا ہے، یہاں تو میں نے ویسے سامنے لکھ دیا، نیچے دوسری لائن کے اندر ارشاد باری تعالیٰ، آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ لکھنا ہے، جس طرح میں نے یہ لکھا ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اس کے اندر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ علم کی اہمیت اور فرضیت قرآنی آیات سے پہلا کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ دوسری ارشاد باری تعالیٰ آیت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ یہ تو ہو گئی علم کی اہمیت اور فرضیت قرآن سے۔ تو پہلے علم کی اہمیت کی تعریف بھی ہے، پھر علم کی اہمیت اور فرضیت قرآنی آیات سے دو آیتیں بتائی ہیں، آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ، آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ، آگے ہم نے ترجمہ لکھنا ہے۔ آگے ہے علم کی اہمیت اور فرضیت حدیث رسول سے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث نمبر 1 لکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پر فرض ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی یہ علم اتنی لامحدود ہے کہ اس کا حاصل کرنا اگر انسان ماں کی گود سے حاصل کرنا شروع کرے، قبر تک جتنی عمر ہے علم حاصل کرتا رہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ یہی دیکھیں کہ پہلی حدیث تھی ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ آگے تفصیل دیکھ لیں۔ اب ہم نے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی، پہلے اس کی علم کی اہمیت کی تعریف پڑھی، پھر علم کی اہمیت اور فرضیت قرآن سے بیان کی ہے، علم کی اہمیت اور فرضیت پھر حدیث سے بیان کی ہے۔ ہمیں ان قرآنی آیات سے، ان احادیث رسول سے جو معلوم ہوتا ہے، تفصیل کے اندر ہم نے لکھنا ہے کہ ہمیں قرآنی آیات اور احادیث سے یہی معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ محلے کے اندر حافظ قرآن کا، عالم کا ہونا ضروری ہے۔ تو علم تب حاصل ہوگا جب ہم کیا کریں گے؟ حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے۔ آگے ہے ضروریات دین۔ ہم نے کیونکہ شروع میں بتایا تھا علم کی اہمیت کی تعریف کے اندر، علم کی اہمیت سے مراد ہے ایسا علم جو ضروریات دین پر مشتمل ہو۔ وہ ضروریات دین کیا چیزیں ہیں؟ میں نے یہاں پر کچھ تھوڑا سا لکھ دیا ہے۔ ضروریات دین، ضروریات علم دین یہ ہیں، ضروریات علم دین یہ ہے کہ ہر مسلمان کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز کا علم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر فرائض کیا ہیں؟ نماز کے بعد مختلف چیزوں کے اندر اللہ نے جو چیزیں فرض رکھی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ مستحبات کیا ہیں؟ حلال کیا چیز ہے؟ حرام کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا
دوسرا موضوعاتی مطالعے میں سے علم کی اہمیت و فرضیت کو قرآن سے ثابت کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے علم کی اہمیت کی تعریف، یہ تعریف میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر علم کی اہمیت و فرضیت قرآن سے آپ نے بتانی ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ دوسری آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ پھر بتائی علم کی اہمیت و فرضیت حدیث رسول سے۔ پہلی حدیث کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسے اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ بعض جگہ پر یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے اطلب العلم من السفین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک قول ہے کہ دوری کے اعتبار سے اگر مثال کے طور پر آپ کو اتنا سفر کرنا پڑے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث کے اندر کسی جگہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ پھر تفصیل بتائی ہے، یعنی قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ ہم ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ ایسا علم حاصل کرنا فرض ہے جو کیا ہے انسان کو دنیا کے اندر کیا ہے ضروری حلال حرام جائز ناجائز ان چیزوں کا علم ہو اس سے۔ تو ضروریات دین یہ نیچے میں نے لکھ دی ہیں، ضروریات علم دین کہ ہر مسلمان کو فرائض واجبات سنن و مستحبات حلال حرام پاک اور ناپاک ان سب کا علم ہونا فرض ہے۔ تو یہ مکمل آیتوں کا 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھنا ہے اور یہ لانگ سوال ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو لیکچر نمبر 13 تھا مکمل ہوا، کل سے انشاءاللہ آگے 14 نمبر لیکچر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔